عورتوں کا حاملہ ہونا اور ان کے بچے پیدا ہونا، ساری باتیں اس کے علم میں ہیں۔ کسی کو لمبی عمر کا دیا جانا اور کسی کو کم عمر کا، سب کچھ کتاب میں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو سورہ حج کے شروع میں بھی یہی دلیل ہے۔ اس سے انسان کو زندگی بعد الموت کا نقشہ ذہن نشین کرنے کی توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو زمین خشک و بنجر ہے، اس پر رویدگی کا نام و نشان تک نہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم سے گھٹا جھک کر آتی ہے اور اس پر اپنے فوارے چھوڑ جاتی ہے، وہی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے اور ہر نفیس جوڑا پیدا کر دیتی ہے۔ پہلے اس پر خاک اڑ رہی تھی، زندگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پانی بس جانے کے بعد اب اس کی ہر جگہ زندگی اور حیات سے بھرپور ہے اور زندگی کے خوشنما نظارے جھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انسان بھی اسی طرح پیدا ہو جائیں گے۔ پھر جیسے آج تمہیں اس زندگی بعد الموت میں شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح کل والی زندگی بعد الموت میں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تمہارے جسم پیدا کرنا چاہے گا تو عرش کے نیچے سے ایک عام بارش فرمائے گا اور تمام جسم اس کے حکم سے اپنی اپنی قبروں میں اس طرح پیدا ہو جائیں گے جیسے آج زمین میں دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سب اپنی قبروں سے باہر نکل جائیں گے پورے جسم کے ساتھ۔ لیکن بے جا سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے، ان کے جسم پر بوٹی تک نہیں ہوگی، آخرت میں بہت لاغر کمزور ہوں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دونوں دریا برابر نہیں، ایک تو میٹھا پیاز بجھانے والا اور ہضم کرنے والا ہے اور دوسرا کھارا اور کڑوا ہے، اور تم ہر ایک میں سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات بھی نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیاں پانی چیرتی ہوئی پھاڑتی آتی جاتی دیکھتے ہو تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے دو طرح کے دریا پیدا کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی، ان میں سے دو طرح کے دریا بھی پیدا کیے۔ انہی کی طرف توجہ کروائی جا رہی ہے کہ اس نے ایک میٹھا دریا پیدا کیا۔ میٹھا دریا یہی چھوٹے بڑے دریا ہیں جو مختلف ملکوں اور علاقوں میں اور مختلف جنگلوں میں جاری ہیں۔ ان کا پانی میٹھا، لذیذ اور اچھا ہوتا ہے اور ہاضم بھی ہے۔ دوسرا دریا بحر منجمد ہے جس کا پانی کڑوا ہے، اس میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، اس کا پانی کھارا، تلخ اور بد مزہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ہر ایک دریا میں سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی ان کی مچھلیاں استعمال کرتے ہو اور ان سے پہننے کے لیے زیورات نکالتے ہو، ان سے موتی اور مونگے وغیرہ نکلتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم کشتیوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے سینوں سے پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں۔ جہاز پانی تو پانی، ہوا بھی چیرتے پھاڑتے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس وقت ہوا میں اڑنے والے جہاز نہیں تھے، اگر وہ بھی وہاں پہ اس وقت بتا دیے جاتے تو انسان بہت پریشان حیران ہوتا، انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے اڑنے والے جہازوں کا وہاں پہ ذکر نہیں کیا، یعنی اس دور میں اڑنے والے جہازوں کا وحی کے ذریعے کوئی ذکر نہیں ہوا۔ وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے جبکہ وہاں اس وقت جہاز ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کشتیوں کا چلنا، جہازوں کا چلنا حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا۔ اللہ نے جب جیسے چاہا انسانوں کو علم دے دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے جاری ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، اور اس کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی جھلی تک بھی قادر نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہ سنیں، اور اگر بالفرض محال سن بھی لیں تو تمہاری دعائیں قبول نہ کریں، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تم کو اللہ کی طرح کوئی واقف کارے خبر نہیں دے سکتا۔ لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بڑا ہی بے نیاز و خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ اللہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، گو وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں۔
آپ تو انہی کو ہوشیار کرتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کے پابند ہیں، اور جو پاک ہو جائے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوگا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور بینا اور نہ بینا برابر نہیں ہوتے، نہ تاریکیاں اور نہ اجالا، نہ چھاؤں اور دھوپ، اور مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے۔ اللہ جسے چاہے سنا دے، اور آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف بیدار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا ہو، اور اگر یہ آگ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف معجزے، اللہ کی کتابیں اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آخرکار میں نے نہ ماننے والوں کو پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، اور بعض پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفید و سرخ گھاٹیاں ہیں، اور بعض سخت سیاہ ہیں۔ اسی طرح بعض انسان چھپائے اور جانور مختلف رنگوں کے ہیں۔ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یقین مانو اللہ بڑی عزت والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کھلم کھلا اور چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے تجارت کے خواہش مند ہیں جو کبھی سست نہیں پڑے گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے پورے پورے اجر دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ واقع وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ اور ہم نے جو کتاب آپ پر وحی کے ذریعے اتاری وہ ایک سچی کتاب ہے، اور اگلی کتابوں کو بھی سچا بتاتی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے بڑا ہی خبردار ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا اپنے چنے ہوئے بندوں کو وارث بنایا، پھر ان میں سے کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ درمیانی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک پر عمل کرنے والے 3 قسم کے مسلمان ہیں، یعنی ہم نے یہ عظیم کتاب جو اگلی آسمانی کتابوں کو بھی سچا بتاتی ہے، اس امت کے منتخب بزرگوں کے ہاتھ میں دی ہے۔ اس پر عمل کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض واجب احکام چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہیں، بعض کی درمیانی رفتار ہے کہ فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور کبھی بعض مستحب کام چھوڑ کر کوئی مکروہ کام کر بیٹھتے ہیں، اور بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں کہ شوق و ذوق سے تمام فرض و مستحب کام بجا لاتے ہیں اور تمام حرام و مکروہ کاموں سے بچتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں میں برگزیدہ ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت کبریٰ گنہگار امتوں کے لیے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور درمیانی درجے کے اللہ کی مہربانیوں سے اور گنہگار و اصحاب اعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، یعنی مسلمان گنہگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اعراف میں ہوں گے۔ وہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک جگہ ہوگی، وہاں پہ رہیں گے۔ جب سب کے سب فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس کے کہیں بعد پھر اعراف والوں کو بھی جنت میں جگہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ شفاعت کبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گنہگار امت کے لیے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں اور سب جنت میں جائیں گے، یعنی اسی امت کے لوگ ہیں اور جنتی ہیں، گو مرتبہ کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، درمیانی درجے کے لوگوں کا آسان حساب لیا جائے گا، اور ظالموں یعنی گنہگاروں کو میدان محشر میں مدت دراز تک روک دیا جائے گا۔ پھر حق تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کے گناہوں کی بھی تلافی فرما دے گا، یعنی لوگ خوش ہو کر کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب، اس سے بھی آگے کہ اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے ہمارا غم زائل کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑی ہی بخشش والا اور بڑا ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس عزت والے گھر میں اتارا جہاں تکلیف نہیں اور نہ کوئی دکھ ہے۔
میری امت کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ تو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں چلا جائے گا، ایک حصے سے آسان حساب لیا جائے گا اور پھر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک حصے سے حساب میں قرید کی جائے گی، یعنی قرید کر پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا؟ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ ہم نے تو انہیں لا الہ الا اللہ وحدہ کا قائل پایا تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے سچا عقیدہ رکھا، بے شک میرے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں، جاؤ اس عقیدے کی بدولت ہی انہیں جنت میں لے جاؤ اور ان کے گناہ جہنمیوں پر ڈال دو۔ اسی بات کا بیان سورہ عنکبوت میں آپ نے سنا کہ جہنمی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اس کی تصدیق اس آیت میں بھی ہے جس میں فرشتوں کا بیان ہے۔ علماء کو بہت بڑے فضل سے نوازا جائے گا۔ علماء اس نعمت و رحمت کے سبب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن علماء سے فرمائے گا میں نے تم کو علم و حکمت اسی لیے دیا تھا کہ میں تمہیں بخش دوں، خواہ تم کیسے ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ تو علم، دین کا علم بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہی سے دین کا علم سیکھنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو علماء ہیں، ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دائمی جنتوں میں جائیں گے جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور جہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور یہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا غم دور فرما دیا، یقیناً ہمارا رب بڑا ہی بخشش والا اور بڑا ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشگی والے محل میں اتارا جہاں نہ ہمیں کوئی دکھ پہنچے گا اور نہ کسی قسم کی تھکن محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام ہی تمام کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ جہنم میں چیخ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے آقا ہمیں اس سے نکال، ہم برعکس ان عملوں کے جو کیا کرتے تھے نیک عمل کریں گے۔ کیا ہم نے تم کو اس قدر عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیں، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ چکا تھا، اس لیے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ آگے فرمایا یقین مانو اللہ آسمان و زمین کے غیب جاننے والا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ اسی نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، پھر جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے پاس رب کے غصے ہی کو بڑھاتا ہے اور ان کا کفر نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ فرما دیں کہ ذرا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا یا آسمان کے کس حصے میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے دی ہے جو وہ اس کی شرک پر دلیل رکھتے ہوں، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم تو ایک دوسرے کو سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھو آسمان و زمین کو ادھر ادھر نہ ہونے سے اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، اور اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں تھام سکتا۔ واقعہ اللہ بڑے ہی تحمل والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کس طرح ہچکولے لیتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، انسان اپنے بیلنس پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی طرح زمین و آسمان ہچکولے لیں اور لگاتار لیں تو لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے کہ زمین اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہے اور آسمان اپنی جگہ۔ آگے فرمایا انہوں نے پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جاتا تو یہ ہر قوم سے زیادہ راہ پر ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس سے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور اپنی بری سازشوں کی وجہ سے اور بھی بدک پڑے، اور بری سازشوں کا وبال سازش والوں پر ہی پڑے گا۔ اب انہیں پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار ہے، تم کبھی اللہ کا دستور بدلنے والا نہ پاؤ گے اور نہ کبھی اللہ کے دستور میں رد و بدل دیکھو گے۔ کیا انہوں نے اس زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا برا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کی ایسی شان نہیں کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر دے، واقعہ وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ
لوگوں کو ان کی کمائیوں پر پکڑ لیتا تھا اور روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں بچ سکتا تھا، مگر وہ تو ایک مقررہ مدت تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچے گی تو اللہ کے بندے سب کے سب اس کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت فرما رہا ہے کہ آپ ان جھٹلانے والوں سے فرما دیں کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان قوموں کا کیسا برا انجام ہوا جو رسولوں کو جھٹلایا کرتی تھیں، اللہ نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ کافروں کے لیے ان جیسے آج بھی عذاب تیار ہیں، ان کے گھر ویرانوں اجاڑ پڑے ہیں، ان کے عیش و آرام چھین لیے گئے، ان کی طاقتیں سلب کر لی گئیں، ان کی اکثریت ختم کر دی گئی اور ان کے اسلحے برباد کر دیے گئے۔ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو نہ ہیرے جواہرات کے خزانے ان کے کام آئے اور نہ جانسار اور نہ ان کی اولاد ہی نے انہیں بچایا۔ اللہ کی بڑی زبردست طاقت ہے، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس سے نہیں ہٹا سکتی، ہرا ہی نہیں سکتی۔ وہ تمام کائنات کو جانتا ہے اور سب پر قادر ہے۔ اور فوراً نہ پکڑنے کی بھی حکمت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو تمام روئے زمین کی اور آسمان کی مخلوق اور ان کے مملوکہ جانور اور روزیاں بھی تباہ ہو جایا کرتی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے گناہوں سے بلوں میں کیڑے مکوڑوں کو بھی عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ سورہ فاطر کی آخری آیت نمبر 45۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فاطر کا ترجمہ تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے سورہ یاسین۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 36 سورت اور نزول کے لحاظ سے 41 سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس قرآن کی قسم بلا شبہ آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں، جو غالب و مہربان اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا انہیں ڈرائے گئے تھے اور وہ غفلت میں ہیں۔ بلا شبہ اکثر لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقین مانو ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے، اس لیے ان کے سر بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور پیچھے بھی، اور انہیں چھپا دیا ہے اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ انہیں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اس نصیحت والے قرآن کی پیروی کر لے اور بن دیکھے رب سے ڈرتا بھی ہو۔ آپ انہیں مغفرت کی اور عزت والے اجر کی بشارت دے دیں۔ ہاں ہاں، ہم ہیں جو مردے جلا دیتے ہیں اور ان کے آگے بھیجے ہوئے عملوں کو اور ان کے آثار کو لکھے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ یعنی ان بدبختوں کو ہدایت ملنا ناممکن ہے۔ ان کی مثال تو ان لوگوں کی سی ہے جن کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں، سر اٹھے ہوئے ہوں اور گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں۔ یعنی ہم نے ان کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اسی وجہ سے حق نہیں دیکھ سکتے اور شکوک و شبہات میں پھنس کر گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھلائی کی راہ کیسے پائیں اور اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ آگے فرمایا، اور آپ ان کے سامنے بستی والوں کا حال بیان کیجئے جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 نبی بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں ایک تیسرے نبی سے تقویت دی اور تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تو تم ہم جیسے انسان ہی ہو، مہربان اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ
کہ ہم تمہاری طرف اس کے رسول ہی ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس قرار دیتے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم کو دردناک تکلیفیں پہنچیں گی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، بس یہی بات تو ہے کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہو۔ اور اس شہر کے پرلے کونے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے قوم، ان رسولوں کی پیروی کر لو، ان کی پیروی کر لو جو تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتے اور سیدھی راہ پر ہیں۔ 3 رسول آئے ان کی ہدایت کے لیے، تینوں کو انہوں نے منحوس کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست یعنی جو تمہارا عیش و آرام ہے، گمراہی ہے، یہ تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے۔ انبیاء اکرام کو دھمکی دینے لگے کہ تمہارے چہروں سے اپنے عیش و آرام میں خلل ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ تو وہ انبیاء اکرام کے قتل کرنے کی سازش پر تل آئے۔ جب انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو جو شہر کے ایک کنارے رہتا تھا اس ناپاک عزم کی خبر لگی تو یہ نیک انسان بھاگا بھاگا رسولوں کی مدد کے لیے آیا، اور اس شخص کا نام حبیب تھا۔ یہ ریشم بنایا کرتا تھا، بیچارہ جذام کی بیماری میں مبتلا تھا اور بہت خیرات کیا کرتا تھا۔ سیدھی سادی طبیعت کا انسان تھا اور اپنی آدھی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان رسولوں کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کے پیروکار بن جاؤ، یہ تمہارے پاس خیر و برکات لے کر آئے ہیں۔ تم ان مخلص رسولوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو تبلیغ تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے اور ہیں بھی راہ یافت؟ تم کو جس بات یعنی توحید و اخلاص عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہی سیدھی راہ ہے، یہ تمہاری خیر خواہ ہیں، اگر ان کا کہنا مان لو گے تو پھلو پھولو گے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 22 اس کا ترجمہ تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے، غلطی کوتاہی معاف فرما دے، درگزر فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں غور و فکر کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا پارہ نمبر 23، اس میں بھی سورہ یاسین شروع میں ہوگی۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔